السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں حفظہ بطول آپ کو لرننگ قرآن ود حفظہ میں ویلکم کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ ہم قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہم نے اسٹارٹ کیے ہوئے تھے کچھ بنیادی عقائد، جس میں ہم نے عقائد کے بارے میں پڑھ لیا۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ارکان اسلام۔ اس میں ارکان اسلام میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کلمہ شہادت، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن پاک کے لحاظ سے ہمیں کس طرح ان کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حقوق العباد، جس میں رشتہ داروں کے، استاد کے، ہمسایوں کے اور غیر مسلموں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، پھر اس کے بعد ہم جہاد کے اندر یہ کچھ ٹاپکس ہیں وہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے محسن اخلاق، اس کے اندر بھی یہ ٹاپکس پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب جو ہمارا ٹاپک ہے پہلا وہ ہے ارکان اسلام، جس میں آ جاتا ہے کلمہ شہادت سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ارکان اسلام جس میں ہے سب سے پہلے کلمہ شہادت۔ اب کلمہ شہادت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جیسے ہم نے بنیادی عقائد میں سب سے پہلے توحید، رسالت، آخرت، ختم نبوت مطلب لائکہ پر ایمان، فرشتوں پر، یہ سارا پڑھا ہے۔ اسی طرح ارکان اسلام میں کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام کی بنیاد پر 5 ستونوں پر اٹھایا گیا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد کن 5 ستونوں پہ اٹھائی گئی ہے وہ بتاؤں گی میں آپ کو۔ اب سب سے پہلے ارکان اسلام سے مراد ہے کہ دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ یہ وہ ستون ہیں جن پہ دین کی پوری عمارت قائم ہے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ارکان اسلام۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ہم نے سب سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھا، پھر اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد اب کچھ صورتیں سٹارٹ کی ہوئی ہیں اما پارے کی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک پہ آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو یہ سٹارٹ کیے ہوئے تھے بنیادی عقائد کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ارکان اسلام، ٹھیک ہے، جس میں ارکان اسلام سے مراد کیا ہے؟ وہ دین کی عمارت ہے جس کے اوپر وہ بنیادی اصول ہیں جن پہ دین کی پوری عمارت قائم ہے۔ اب اسلام کے بنیادی ستون 5 ہیں۔ کون سے 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے؟ وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے کلمہ شہادت۔ سب سے پہلا ستون کون سا؟ کلمہ شہادت، پھر اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ اب دیکھیں 5 ارکان اسلام کے نام، وہ کون کون سے ہیں ارکان اسلام؟ اور 5 ستون جن پہ عمارت قائم ہے اسلام کی پوری، وہ ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہے کلمہ شہادت عربی میں تحریر کیجئے اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں۔ اب دیکھیں سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ اسٹوڈنٹس، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے۔ یکتا کہتے ہیں ایک کو، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا کلمہ شہادت اور اس کا ترجمہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس نے بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے شرک کیا، اور شرک کا پورا ٹاپک اس کے اوپر میری ویڈیو ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی کتاب ہماری قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ ختم نبوت کا ٹاپک میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہے کلمہ شہادت میں کن 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا؟ کلمہ شہادت میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک توحید اور دوسرا رسالت۔ اب توحید کیا ہوتا ہے، رسالت کیا ہوتا ہے، اس کی میں نے الگ الگ ویڈیو بنا دی ہے، آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شہادت سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد ہے توحید اور رسالت کی گواہی دینا، توحید کی بھی گواہی دینا اور رسالت کی بھی گواہی دینا۔ دین اسلام میں حقیقی گواہی کس طرح ہوتی ہے؟ اسلام کی حقیقی گواہی کن 2 چیزوں پہ ہے؟
اسلام میں حقیقی گواہی 2 چیزوں پر مشتمل ہے: اللہ تعالیٰ کو معبود یعنی کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمارے رزق جزا و سزا کا مالک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کرنا کہ اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کلمہ پڑھنے سے اس کی ظاہری ادائیگی ہو جاتی ہے، ظاہری ادائیگی کلمہ پڑھنے سے ہو جاتی ہے جو ہے کلمہ شہادت، لیکن حقیقی گواہی کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل، جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے، اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ ایک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ زبانی گواہی تو یہ ہو گئی، لیکن جو کلمہ پڑھے اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے، اس بات کی تصدیق کرے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہمارے ارکان اسلام میں ارکان اسلام کی تھوڑی سی ویڈیو۔ اب جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ ہوگی نماز کی۔ یہ ارکان اسلام میں نے بتایا، کلمہ شہادت بتایا، اور اگلی ویڈیو ہوگی ہماری انشاءاللہ نماز۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔